السلام علیکم، لیجیے جناب ایک بار پھر حاضر ہوں میں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اس کہانی کی فرمائش ہم سے کی ہے ایس ایم قریشی نے۔ کہانی کا نام ہے فریب چشم اور اس کی مصنفہ ہیں امیمہ خان۔ قسط نمبر 5۔ زیغم میں کالم نگاری کے شعبہ میں آنا چاہتی ہوں، صرف کچھ عرصے کے لیے۔ وہ اس وقت فون پر زیغم سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ آنکھیں ویران ہو چکی تھیں۔ گرمیوں کی ایک ٹھنڈی شام تھی، بال اڑ اڑ کر چہرے کو چھو رہے تھے۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ مرحا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ نہیں، ایک لفظ جیسے من بھر کا ہو گیا تھا کہ ادائیگی مشکل ہو گئی۔ جھوٹ بولو گی مجھ سے؟ وہ بات کی جڑ تک پہنچا تھا۔ نہیں، لیکن فی الحال سچ بھی نہیں بولنا چاہتی۔ زیغم کے سامنے جھوٹ کا فائدہ نہیں تھا، اس لیے جلدی سے سچ بول دیا۔ میں انتظار کروں گا۔ مرحا طنزیہ مسکرا دی۔ میرال کیسی ہے؟ بات بدلنا مناسب سمجھا تھا، ورنہ شاید زیغم کے سامنے سچ چھپانا مشکل ہو جاتا۔ اس کا تو نہ ہی پوچھو، بے وقوف ہے پوری کی پوری۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی لیکن لہجہ سنجیدہ تھا۔ تم بڑا نیوٹن ہو اور ذرا اپنی عقل مندی اپنے تک ہی محدود رکھا کرو۔ تمہارا یہ حاکموں والا رویہ ذرا اچھا نہیں لگتا۔ زیغم نے کان سے فون ہٹا کر گویا یقین کرنا چاہا تھا کہ فون پر مرحا ہی ہے یا کوئی اور۔ یار ویسے میرا بڑا دل کرتا ہے نند بھابھی کی لڑائی دیکھنے کا۔ کوئی تیلی وغیرہ لگاؤ، نندیں تو ویسے ہی فسادی ہوتی ہیں، سنا ہے آگ لگا دیتی ہیں۔ ریوالونگ چیئر پر جھولتے وہ آرام سے بولا تھا، البتہ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ تم ذرا یہ فلسفہ اپنے تک ہی رکھو، مرحا کمال کوئی روایتی نند نہیں ہے، سمجھے؟ وہ مسکرائی تھی، جانتی تھی کہ زیغم اس کا موڈ بدلنے کی خاطر یہ سب بول رہا ہے۔ بعد میں بات کرتے ہیں، مجھے کھانا بنانا ہے۔ گھڑی پر نظر ڈالتے وہ فون بند کر گئی۔ زیغم بھی الوداعی کلمات کہتا فون رکھ گیا۔ میرال کو بھیجے، انٹرکام پر پین کو کہتا وہ میرال کو بلانے لگا۔ میرال جو اس کے آفس کی طرف بڑھ رہی تھی، سامنے کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ ہاتھ میں پکڑے کاغذ ہوا میں اڑے تھے۔ اپنی محنت کی بربادی پر وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ میں کر دیتا ہوں بیوٹی، فکر نہ کرو۔ کسی کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا تو آنکھیں ساکت ہو گئیں۔ وہ ایک سینئر صحافی تھا جو ایکس رے نما انداز میں اس کے وجود کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی اس کی طرف سے گھٹیا پرچیاں اور بے باک اشارے سہتی آ رہی تھی، لیکن زیغم کو بتانے کی غلطی نہیں کی تھی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اس پر ہی غصہ نہ نکال دے۔ گھبراہٹ کے مارے نگاہیں ادھر ادھر دوڑائیں تو کاریڈور میں ویرانی تھی۔ سرمئی آنکھوں میں خوف کے ڈورے پھیلنے لگے۔ میں خود کر لوں گی۔ جلدی سے سارے کاغذات اپنی طرف کیے تھے۔ ہاتھوں میں کپ کپاہٹ واضح تھی۔ حیرت کی انتہا تو تب ہوئی جب اس نے ہاتھ پکڑا۔ میرال کو لگا کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی۔ خوف کے مارے ہاتھ کھینچ بھی نہ پائی۔ تبھی مقابل کی ڈھارس بندھی، لہٰذا دوسرا ہاتھ دوپٹے سے نکلتی بالوں کی لٹوں کو چھونے لگا، اور وہ ساکت سی سانس روکے ہلنے تک سے قاصر تھی۔ رات کو مل سکتی ہو مجھ سے؟ جس بے باکی سے اس نے کہا تھا، میرال کو لگا وہ آج مر ہی جائے گی۔ دہاڑ کی آواز پر دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ میرال کی خوفزدہ آنکھوں میں اطمینان کی رمق ابھرنے لگی۔ زیغم ایک لمحے کے اندر اندر اسے ادھموا کر چکا تھا اور میرال دیوار کے ساتھ لگی خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ سلمان، سلمان! اس کی دہاڑ پر میرال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دیوار میں دھنس جائے۔ سیکریٹری ایک لمحے میں آفس سے نکل کر کوریڈور میں آیا تھا۔ رش سا جمع ہونے لگا تھا۔ جنسی ہراسگی کا پرچہ کاٹو اس حرام خور پر، اس کو تو ابھی نکلواتا ہوں میں۔ اتنا لمبا لٹکے گا کیس کہ مر کھپ جائے گا جیل میں۔ اس کا بازو پکڑ کر وہ اپنے آفس میں غائب ہوا تھا۔ جب تک میرال کو سمجھ آئی وہ دروازہ بند کر چکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ مسجد ہے جہاں سب تمہیں بہنوں کی نظر سے دیکھ رہے ہوں گے؟ میرال بے ساختہ پیچھے کھسکی۔ یہ کتوں کی دنیا ہے جہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی ہوس کا پجاری شکار کی تلاش میں بیٹھا ہے۔ اس کی طرف بڑھتے ہوئے وہ پوری قوت سے چلایا تھا، تم لڑکیوں کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ تم لوگ ساری زندگی مرد کی صورت میں سہارے ڈھونڈتی رہتی ہو۔
تم لوگوں کو یہ تک اندازہ نہیں ہوتا کہ ان میں سے ہی کوئی مرد آہستہ آہستہ تم لوگوں کی بے ساکھیاں چھین لیتا ہے۔ مکہ دیوار پر پڑا تھا لیکن رونگٹے میرال کے کھڑے ہو گئے تھے۔ پیچھے دیوار، آگے دیو ہیکل۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ سوری، پھڑپھڑاتے لبوں سے بس یہی لفظ نکلا تھا جو بیگم کمال کو مزید طیش دلا گیا۔ کیا سوری؟ ہاں، سوری سے کیا ہوگا؟ وہ وقت واپس آ جائے گا؟ نہیں نا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے میرال بیگم کمال، یہ دنیا کمزوروں کو نوچ ڈالتی ہے۔ کب آئے گی تمہیں عقل؟ کب تم اپنی محافظ خود بنو گی؟ بے ساختگی میں اس کا پورا نام لیتا وہ میرال کو بہتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ میرال پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، ایک نظر گھڑی پر ڈالتی تو دوسری باہر لاؤنج میں سنجیدہ چہرہ لے کر بیٹھے بیگم پر۔ وہ خاموشی سے اپنا غصہ پیتا اسے وہاں سے لے آیا تھا، کیونکہ غصے میں ضرور کچھ الٹا سیدھا بول دیتا جو بعد میں پچھتاوے کا سبب بنتا۔ صد شکر تھا کہ انٹرویو کینسل ہونے کی وجہ سے وہ گھر جانے کے لیے آفس سے نکل آیا تھا، ورنہ اب بھی پتہ نہ چل پاتا کہ وہ اس فریب چشم میں بری طرح پھنس چکی ہے۔ وہ آتے ہی لیپ ٹاپ اٹھا کر بیٹھ گیا تھا اور میرال ٹہل ٹہل کر اب تھک چکی تھی۔ سنیں، بڑی ہمت جمع کر کے وہ اس کے پاس گئی جو ٹانگیں میز پر رکھے گود میں لیپ ٹاپ رکھ کر کام کر رہا تھا۔ ساتھ کافی کا خالی مگ بھی پڑا تھا جو اس نے اپنے لیے خود بنایا تھا۔ سنیں، اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ پھر سے بولی تھی، البتہ اس کا سرد لہجہ ساری ہمت ختم کر رہا تھا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، میں کانوں سے سنتا ہوں، آنکھوں سے نہیں۔ جتنی تیزی اس کے لہجے میں تھی اس سے کہیں زیادہ تیز اس کی انگلیاں کی پیڈ پر چل رہی تھیں۔ اس کا سرد لہجہ میرال کو گھبراہٹ کا شکار کر گیا۔ سارے الفاظ جو ترتیب دے رکھے تھے گڈمڈ ہو گئے۔ وہ شروع دن سے ہراساں کر رہا تھا۔ تیز تیز چلتی انگلیاں جھٹکے سے رکی، یوں جیسے ایک زبردست طوفان کے بعد سمندر میں سکوت سا چھا گیا ہو۔ میں بتانے والی تھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ آپ مجھے ہی قصوروار سمجھیں گے۔ آنسو پیتی وہ پیروں پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اگر سامنے اس کی ہلکی سبز آنکھوں میں وحشت دیکھ لیتی تو شاید وہیں زمین بوس ہو جاتی۔ میں تمہیں قصوروار کیوں سمجھتا؟ لہجے کو حتی الامکان دھیما رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ضبط سے سفید چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ لیپ ٹاپ اٹھا کر میز پر رکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ میں ایک دغا باز لڑکی ہوں، اگر دغا بازی کر سکتی ہوں تو جھوٹ بھی تو بول سکتی ہوں نا۔ اتنے تلخ جواب کی امید نہیں تھی بیگم کو۔ کئی لمحے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا تھا جو بکھرے بالوں اور ملگجے حلیے میں ہنوز سر جھکائے قیدیوں کی طرح کھڑی تھی۔ سرمئی آنکھوں میں ہلکا ہلکا گلابی پن دوڑ رہا تھا۔ یہاں بیٹھو۔ میرال نے پہلی بار نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بھینچے جبڑے ضبط کی گواہی دے رہے تھے۔ آرام سے چلتی وہ اس سے ذرا فاصلے پر ٹک گئی۔ تم ایک بہادر لڑکی ہو۔ میرال بے ساختہ ہنسی تھی۔ اس کی کھنکتی ہنسی پر بیگم نے رخ موڑ کر اسے دیکھا جو اپنی آنکھوں کی نمی کو اپنی انگلی کے پوروں سے چن رہی تھی۔ مقابل کا جملہ شاید اسے طنز کی طرح چبھا تھا۔ میری تربیت مجھے گوارا نہیں کرتی کہ اپنی بیوی پر طنز کے نشتر برساؤں۔ اس کی درد بھری ہنسی پر نہ جانے کیوں بیگم کو دکھ ہوا تھا۔ بکھرے حلیے میں یہ لڑکی اسے خود بھی بکھری ہوئی لگی تھی۔ دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والی یتیم بچی، ہمیشہ طنز کے نشتر سہنے والی، ایک ایک لمحہ غلامی میں جینے والی، بدترین روایات میں بری طرح جکڑی ہوئی، بچپن سے لے کر جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھنے تک کسی ایک شخص سے منسوب رہنے والی، دوسروں کے سامنے جھک جانے والی، بہادر نہیں ہو سکتی بلکہ کمزور ہوتی ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ خود پر بیتی دکھوں کی داستان سنا رہا تھا۔ شاید وہ اپنی شخصیت کی بند کتاب اس پر کھولنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اپنی کمزوری ماننے والا انسان ہی تو اصل بہادر ہوتا ہے۔ وہ پھر مسکرائی تھی، جبکہ اس کی معصوم حرکت بیگم کو یکٹک اسے دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ دل رکھنا آتا ہے آپ کو؟ مرحا کہتی ہے کہ مجھے دل رکھنا نہیں آتا۔ صحافت کی دنیا نے مجھے حقیقت میں بھی حد سے زیادہ کھرا بنا دیا ہے۔ وہ پہلی بار مسکرایا تھا اور پہلی بار میرال نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔
مسکراتے ہوئے وہ اسے اتنا پیارا لگا کہ وہ نظریں پھیر گئی کہ کہیں اس کی نظر نہ لگ جائے۔ کسی دن اگر تم چاہو تو تمہارا ماضی سننا چاہوں گا، تمہاری زندگی کی کتاب پڑھنا چاہوں گا، اگر تم چاہو تو۔ اپنے الفاظ پر زور دیتے یقین دہانی کرائی تھی کہ زور زبردستی نہیں ہوگی، سب کچھ اس کی مرضی سے مشروط ہوگا۔ تلخ کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن پھر بھی پڑھ لینا آپ۔ وہ زبردستی پھیکا سا مسکرائی تھی۔ کچھ بنانا آتا ہے تمہیں؟ وہ جس خوبصورتی سے موضوع بدل گیا تھا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوا۔ ہاں، باتیں، بے ساختگی میں کہا گیا جملہ دونوں کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ وہ کئی لمحے اس کی سرمئی آنکھوں میں جھانکتا رہا، اور پھر زیگم نے اپنے امڑتے قہقہے کو روکنے کی کوشش ہرگز نہیں کی تھی، جبکہ میرال شرمندگی سے نگاہیں پھیر گئی۔ آر یو بلشنگ؟ شرارت تھی یا سنجیدگی، لیکن میرال کے گال دہک اٹھے تھے۔ رونے سے سرخ آنکھیں اپنے اندر کشش سموئے ہوئے تھیں۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے آرام سے کہا تھا، جبکہ میرال سٹ پٹاتے ہوئے ہاتھ واپس کھینچنے لگی۔ زیگم بھی آرام سے اس کا ہاتھ چھوڑ گیا۔ کافی بنانی آتی ہے؟ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے اٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ میرال ایک نظر اسے اور ایک نظر اس کی ہتھیلی کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گئی۔ نہیں، حویلی میں ملازم ہوتے تھے، صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔ البتہ دل میں شرمندگی بھی ہوئی کہ ایک کافی تک نہیں بنانی آتی۔ ہاتھ ہنوز اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ میں تو غریب بندہ ہوں، اتنے ملازم کہاں سے لاؤں؟ فریج سے کریم نکالتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ میرال کا صدمے سے منہ کھل گیا۔ تنخواہ اتنی زیادہ ہے آپ کی، غریب تو میں ہوں۔ میز کو انگلی سے کھرچتے جس قدر روکھے سے کہا تھا، زیگم نے کافی چھوڑ کر اسے دیکھا، یعنی ابھی تک وہ اپنے 30,000 کا غم لیے بیٹھی تھی۔ 2 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے اسسٹنٹ کی، غور سے ایگریمنٹ پیپر تو پڑھ لیتی یار۔ کریم اس کے ناک پر لگاتے وہ مسکرایا تھا۔ میرال بھی اپنی بے وقوفی پر شرمندہ ہوتی دھیما سا مسکرا دی۔ وہ کافی بنانا شروع ہو چکا تھا، جبکہ میرال کئی لمحے اس کے تیز تیز چلتے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ صبح صبح اسے وہ کمرے میں کہیں دکھائی نہ دی تھی، اور اب جبکہ وہ تیار ہو چکا تھا تو تب بھی وہ کہیں نہیں تھی۔ اب تو اسے پریشانی لاحق ہو رہی تھی۔ کمرے سے نکلتا وہ باہر نکلا، لاؤنج میں جھانکا، لیکن خالی لاؤنج منہ چڑھا رہا تھا۔ ابھی واپس موڑنے ہی لگا تھا کہ مرحا کے کمرے سے آتی آوازوں سے وہ اپنے قدم ادھر موڑ گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اسے نقاب سے الجھتا دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ میں نے سوچا ابایا کرنا چاہیے، مرحا بھی تو کرتی ہے نا۔ مرحا کا نام لے کر وہ جو کہنا چاہ رہی تھی زیگم لمحے کے 1000ویں حصے میں سمجھ چکا تھا۔ لب بھینچے اس کی طرف بڑھا اور سکارف سر سے اتارا۔ پردے کو خوف چھپانے کا ذریعہ مت بناؤ میرال، ابایا اتار کر آؤ۔ سکارف بیڈ کی طرف اچھال کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ میرال بے بسی سے کندھے ڈھیلے چھوڑ گئی۔ عقل مند شوہر ہونا بھی بڑی مصیبت ہے۔ اگر تم بغیر دوپٹے کے بھی میرے ساتھ چلو گی تو میں اعتراض نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ ابایا پارسائی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات اسے خوف اور کالے کرتوتوں کو چھپانے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ دھیمے لہجے میں کہتا اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ غصے کی رمق تک نہ تھی اس کے لہجے میں۔ میرال آہستگی سے سر ہلا گئی۔ میں نیچے انتظار کر رہا ہوں، جلدی آنا۔ چابیاں اور والٹ اٹھاتا وہ نیچے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ناشتہ تو جیسے بھول ہی گیا تھا۔ میرال کپڑوں پر ایک نظر ڈالتی دوپٹے کو سلیقے سے سر پر لے گئی۔ ہونٹوں پر نہ جانے کیوں ایک دھیمی مسکان مچلی تھی اس کا مدھم لہجہ دیکھ کر۔ آلیان ادھر آؤ، تم تو غائب ہی ہو گئے ہو، کبھی ہمارے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ وہ جو ابھی نہ جانے کہاں سے آ رہا تھا اور کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ دلاور افندی کے طنز پر کان کھجاتا لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ دادا سائیں مصروفیات بڑھ گئی ہیں، اگر شروع دن سے ہی کام نہیں کیا تو اگلی دفعہ لوگوں نے ووٹ نہیں دینے۔ زوار افندی اور دلاور افندی نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ چہرے پر پریشانی کے تاثرات پھیلنے لگے تھے۔ وہ آلیان میں کہہ رہا تھا کہ ایک پریس کانفرنس رکھوا دیں میرال سے قطع تعلقی کی، دلاور افندی نے سوچ کر کہا تھا۔ اندر آتی فائزہ افندی تعصب سے سر ہلا گئی۔ ایک نظر سامنے دیکھا تو مزید دکھ ہوا، جہاں سائرہ افندی خاموشی سے بیٹھی تھی۔ کیا وہ بیٹی کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتی تھی؟
آپ ہوش میں تو ہیں دادا سائیں؟ لوگ اپنے گھر کی عزتوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور آپ خود کو برہنہ کر رہے ہیں۔ مانا کہ سیاست کی دنیا میں کچھ چھپا نہیں ہوتا، لیکن خود تو اپنی عزت اچھال کر اس یتیم لڑکی کے مجرم نہ بنے۔ فائزہ افندی کے ہاتھ سے حیرت کے مارے کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ اٹھی تھی۔ دلاور افندی کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حال تھا۔ اور بابا سائیں، وہ 6 ارب کا کہہ رہے تھے آپ، تو وہ کسی صورت نہیں ملیں گے۔ یاد ہے آپ لوگوں سے کیا کہا تھا کہ سیاست میں اپنی مرضی کروں گا، کسی کا عمل دخل برداشت نہیں کروں گا۔ تو اب مجھے کرنے دے جو مجھے کرنا ہے۔ خوابوں کا شیش محل پل بھر میں زمین بوس ہوا تھا۔ وہ جو اسے کٹ پتلی بنا کر نچانا چاہتے تھے اور ڈھیروں روپیہ بٹورنا چاہتے تھے، سب ناکام ہوتا نظر آیا۔ شاید ان کے ناچنے کا وقت آ گیا تھا، وہ بھی پوتے کے ہاتھوں۔ وہ آرام سے اپنا چائے کا کپ اٹھاتا اوپر کی طرف بڑھ چکا تھا۔ پیچھے وہ سب ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے بھی ایک دوسرے سے نظریں چرائے ہوئے تھے۔ راجو کچھ پتہ لگا؟ چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے اس کی سبز آنکھوں کو یاد کرتے نخوت سے کہا تھا۔ لہجے میں حقارت صاف واضح تھی۔ سائیں اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ جانے اسے زمین نگل گئی یا آسمان۔ لیکن میں نے بندے چھوڑے ہیں اس کی تلاش میں۔ راجو ہمیشہ کی طرح رٹے رٹائے طوطے کی مانند بولا۔ پتہ لگواؤ کون ہے، کس کے لیے کام کرتی ہے۔ چائے کا گھونٹ بھرتے نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر جم سی گئی تھی۔ سنو، راجو جو جانے ہی لگا تھا اس کی پکار پر واپس مڑا۔ کل ذرا اس لڑکی سے ملاقات کرنی ہے مجھے۔ حیرت ہے جب سے الیکشن ہوئے ہیں اس کو دیکھا ہی نہیں، نہ گاؤں میں نہ کہیں اور۔ بظاہر عام لہجے میں کہا تھا۔ اب کی بار آنکھوں کے پردے پر مرحا کمال کا عکس لہرایا تھا۔ راجو کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ تباہی کے دہانے پر آ کھڑا ہے۔ عشق اور ہے بھی کیا سوائے بربادی اور تباہی کے۔ جو حکم سائیں، سر کو ہلکا سا خم کرتے ہوئے کہا تھا۔ جا سکتے ہو۔ چائے کا کپ رکھتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ راجو کمرے کے پردے برابر کرنے لگا۔ ساری لائٹس بجھانے کے بعد اسے دیکھا جو کبھی لیمپ کو جلا رہا تھا، کبھی بجھا رہا تھا۔ بنا آواز پیدا کیے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ کمرے میں ہنوز ٹک ٹک کی آواز سے کبھی روشنی ہوتی تو کبھی اندھیرا۔ وہ ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھی کوئی کالم لکھ رہی تھی۔ سامنے لیپ ٹاپ پڑا تھا، جبکہ پاس ہی بھاپ اڑاتا کافی کا مگ اپنی خوشبو سے موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ ان حماق سے کام میں گم تھی جب خوشبوؤں کا طوفان نتنوں سے ٹکرایا۔ اس سے پہلے وہ اوپر دیکھتی کسی نے انگلی سے میز بجایا تھا، جیسے متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اوپر دیکھا، جہاں وہ بلیک 2 پیس میں آنکھوں کو چشمے کے پیچھے چھپائے جیسے پورے ماحول پر حاوی ہو چکا تھا۔ ایک نظر ادھر ادھر دوڑائی جہاں پورا ریسٹورانٹ خالی ہو چکا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر اٹھنے لگی۔ کدھر؟ اسے اٹھتا دیکھ کر جلدی سے پوچھا۔ وفاقی وزیر کی آمد کے باعث ریسٹورانٹ خالی کروا لیا گیا ہے، اس لیے میں بھی جا رہی ہوں، چیزیں سمیٹتے مصروف سے انداز میں کہا تھا۔ واپس بیٹھو، حکمیہ انداز مرحا جلتی کرتی واپس بیٹھ گئی۔ اس کی بات نہ ماننا تماشا بنانے کے مترادف تھا۔ منگنی شدہ ہو؟ جائزہ لیتی نگاہوں سے پوچھا گیا۔ اس کا سوال مرحا کے ماتھے پر کئی بل ڈال گیا۔ ہاتھ روک کر ایک طائرانہ نگاہ پورے ریسٹورانٹ پر ڈالی، لیکن کوئی ان کی طرف متوجہ نہ تھا۔ ویٹرز اور مینیجر اپنی اپنی جگہ پر کام میں مگن تھے اور باقی لوگوں کو پہلے ہی نکالا جا چکا تھا۔ دوسروں کی ذاتیات میں مداخلت کرنا اجنبیوں کو زیب نہیں دیتا۔ دانت پیس کر کڑا ضبط اختیار کیا تھا۔ لڑنے کی بجائے مصالحانہ رویہ اپنایا تھا، کیونکہ مقابل سے بحث کے نتیجے میں دونوں میں سے کوئی بھی ہار نہ مانتا، لیکن اپنے اپنے موقف پر ڈٹے رہتے۔ اجنبی سے اپنا بننے کا یہ سفر طے کرنے کے لیے ذاتیات میں مداخلت نہایت ضروری ہوتی ہے۔ آنکھوں سے چشمہ اتار کر میز پر رکھا تھا۔ مرحا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سوال کا جواب نہیں دیا تم نے؟ اس کی آنکھوں میں حیرت واضح تھی۔ وہ اپنا سوال دہرا گیا۔ نہیں، گہری سانس کھینچ کر جواب دیا تھا۔ اس کا سوال حیران کر گیا تھا، لیکن جواب نہ دینے کی صورت میں وہ ضدی اور مغرور انسان بار بار پوچھتا، اس لیے آرام سے بتا دیا۔
البتہ نگاہیں ریسٹورانٹ میں چلتے پھرتے ویٹرز پر ٹکی تھی۔ مقابل کے چہرے پر جیسے اطمینان کی لہر دوڑی تھی۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ حیرت تو شاید ایک معمولی ترین لفظ تھا مرحا کمال کی کیفیت کو ناپنے کے لیے۔ کوئی پیمانہ، کوئی لفظ یا کوئی جملہ اس کی حیرانی کی انتہا کو بتانے سے قاصر تھا۔ نظریں جیسے اس کے چہرے پر چپک کر مذاق کی رمق تلاش کرنے کی سر توڑ کوششوں میں تھی۔ اتنی جلدی اور اتنے فلمی انداز میں وہ اس سے پوچھے گا، اس کے تو لاشعور میں بھی نہ تھا۔ کئی لمحے وہ ارد گرد کا ہوش بھلائی یہ سمجھنے میں مصروف تھی کہ مقابل سنجیدہ ہے یا مذاق کر رہا ہے۔ ڈونٹ سے یو آر ان لو ود می۔ نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹا کر مرحا عجیب انداز میں مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہ میں شاہ رخ خان ہوں نہ تم کاجول کہ میں نے تمہیں ایک نظر دیکھا اور تمہاری آنکھوں میں ڈوب گیا، تمہاری زلفوں کا اسیر ہو گیا، تمہاری آواز کا دیوانہ ہو گیا، تمہارے لبوں پر فدا ہو گیا، تمہاری اداؤں پر مارا گیا۔ میں میر آلیان افندی ہوں اور تم مرحا کمال، اس لیے یہ خوش فہمیاں نہ پالو۔ آلیان افندی کا زوردار کہا مرحا کمال کی مسکراہٹ سمیٹ گیا۔ پیچھے کو سر گرائے وہ زوردار ہنسی ہنسا تھا، پل بھر میں اس کے سوال کو خوش فہمی کا لبادہ اڑا کر دور پھینکا تھا۔ ایک بار پھر مذاق کی رمق تک نہیں تھی اس کے چہرے پر۔ اس کی ہنسی مرحا کمال کو اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہوئی۔ پاگل ہو تم؟ پوچھا تھا یا تجزیہ کیا تھا آلیان کو اندازہ نہ ہوا۔ پاگل والی کیا بات ہے اس میں؟ نکاح نامہ دیکھا ہے کبھی تم نے؟ ساری معلومات لکھی ہوتی ہے، ہر چیز کا الگ الگ خانہ ہوتا ہے، بس محبت کا خانہ نہیں ہوتا۔ شادی کا محبت سے کیا تعلق بھلا؟ جب نکاح نامے میں محبت کی جگہ نہیں ہوتی تو میں کیوں مانوں؟ ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ ماحول پر اپنی وجاہت کی بدولت چھا سا گیا تھا، جبکہ مرحا حیرت کی دنیا میں ڈوبی اس سر پھرے شخص کی باتوں کا سر پیر تلاش رہی تھی۔ راجو کہتا ہے شادی کے لیے لڑکی پڑھی لکھی ہونی چاہیے، پیاری ہو، عقل مند ہو۔ یہ چیزیں تم میں ہیں، عقل کی کمی ہے لیکن پھر بھی میں قناعت پسند انسان ہوں، سمجھوتا کر لوں گا۔ آرام سے راجو کے الفاظ اس کے سامنے دہرائے تھے۔ وہ ایسے ہی تھے، ایک دوسرے پر طنز کے تیر برسا کر خاموش ہو جانے والے، یوں جیسے سمندر میں طوفان کے بعد گہرا سکوت چھا جاتا ہے۔ راجو نے یہ نہیں بتایا کہ لڑکا کیسا ہونا چاہیے؟ دانت پیستے اس سے پوچھا۔ وہ کمینہ تو بتا رہا تھا، میں نے ہی منہ بند کروا دیا۔ بھئی لڑکا جیسا بھی ہو، مجھے تو لڑکی سے مطلب ہے۔ ٹھیٹوں کی طرح ہنستے ہوئے مرحا کو تعصب سے سر ہلانے پر مجبور کر گیا۔ لیکن میں تو بتا سکتی ہوں کیونکہ تم میرا منہ بند نہیں کروا سکتے نا۔ شادی کے لیے لڑکے کا انسان ہونا بے حد لازمی ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر مسکرایا تھا، دل کھول کر مسکرایا تھا۔ آج وہ بات پہ بات ہنس رہا تھا، بلا وجہ، بے تحاشا۔ مرحا نے دانت پیستے ہوئے اسے گھورا تھا۔ میں یہاں تمہیں گدھا نظر آ رہا ہوں؟ حد ہے بھائی، انسان ہونا چاہیے۔ اس نے کہا لگایا۔ یہ تم بار بار گھما پھرا کر مجھے پروپوز کیوں کر رہے ہو؟ اب کی بار وہ چڑ گئی تھی۔ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان۔ جمعہ 8 دن ہوئے تھے ملاقات کو اور وہ اسے پروپوز کر رہا تھا۔ میں تو تمہیں سیدھا سیدھا پروپوز کر رہا ہوں، پر وہ کیا ہے نا، تم میں عقل کے مادے کی کمی ہے۔ مرحا کا صدمے کے مارے منہ کھل گیا۔ ڈھٹائی کی انتہا کا بہترین نمونہ سامنے بیٹھا وہ شخص تھا۔ وہ کئی لمحے حیران سی جواب ڈھونڈتی رہی تھی۔ تم واقعی پاگل ہو، صرف اس لیے پروپوز کر رہے ہو کہ میں بقول اس راجو کے پیاری ہوں، پڑھی لکھی ہوں اور عقل مند ہوں؟ تو بہت ہی فضول وجہ ہے، کیونکہ دنیا کی 85% لڑکیاں اس مقولے پر پورا اترتی ہیں۔ سب سے کر لو نا شادی۔ اس کے لہجے میں بیزاری صاف واضح تھی، شاید یہ بھی مقابل کا مذاق ہی محسوس ہوا تھا۔ لو کر لو بات، بھائی جب لڑکی سامنے ہے تو میں کیوں خوار ہوتا پھروں؟ گویا اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ لڑکی ہوں کوئی چیز نہیں کہ راجو کے تجزیہ پر عمل کرتے ہوئے مجھے پروپوز کر رہے ہو۔ اب کی بار تلخی ابھری تھی اس کے لہجے میں۔ تو ملکہ عالیہ غلام ایسا کیا کرے جو آپ غلام کو اپنی غلامی میں قبول کریں گی؟ اس کی طرف جھکتے دل فریب لہجے میں کہا تھا، جب اس کا انداز مرحا کو پل بھر کے لیے ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ عزت اور محبت، یہ دو چیزیں بے انتہا ضروری ہیں۔
جب میری عزت کرنا سیکھ جاؤ اور مجھ سے محبت ہو جائے تب بات کرنا، پھر مرحا کمال سوچے گی۔ مرحا نے اس کے لہجے میں چھلکتی شرارت اور چمکتی آنکھوں کو واضح نظر انداز کیا تھا۔ جانتی تھی اس فریب چشم کی دنیا کا باسی محبت اور عزت تو دور، کسی کو ایک پائی تک نہ دے محبت مفت میں۔ جانتی تھی پیسے اور شہرت سے محبت کرنے والا یہ شخص کبھی کسی انسان سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ شرارت میں کہے گئے جملے کے جواب میں سنجیدہ اور لاجواب جملہ عالیان کو ساکت کر گیا۔ اس کو حیرت کے عالم میں چھوڑتی وہ بیگ کندھے پر ڈالتی لیپ ٹاپ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ جاتے جاتے میز پر بل رکھنا نہ بھولی تھی۔ کافی کا مگ پڑے پڑے ٹھنڈا ہو چکا تھا، جبکہ عالیان افندی کا دماغ بھی جیسے اس کی بات پر کافی کی طرح ایک دم ٹھنڈا سا ہو گیا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چند لمحات میں غائب سی ہو گئی تھی۔ محبت کہا لگایا، مجھے تم سے محبت کرنی ہوگی۔ چلو کر لیتے ہیں، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ پر یار عزت تھوڑا مشکل کام ہے۔ لیکن خیر ہے، راجو کس کھیت کی مولی ہے۔ حیرت کی دنیا سے بمشکل لوٹتا وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ اتنی آسان شرط رکھے گی اسے اندازہ نہ تھا۔ ایک نظر نیلے نوٹ پر ڈالی جو مینیو کارڈ پر پڑا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ نوٹ جیب میں ڈالا تھا۔ سنا ہے محبت میں محبوب کی چیزیں بھی سنبھال کر رکھنی چاہیے۔ چلو محبت کا آغاز اس 1000 روپے کے نوٹ سے کرتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے باہر نکلا تھا۔ راجو کافی کا بل دے دینا، اپنے پیچھے چلتے راجو کو کہتے آنکھوں پر چشمہ چڑھایا تھا، اور اگلے لمحے کئی گاڑیاں فراٹے بھرتی ریسٹورانٹ کی حدود سے نکل چکی تھیں۔ راجو کبھی محبت کی ہے کسی سے؟ وہ کھیتوں کا چکر لگا رہا تھا، جبکہ راجو ہمیشہ کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اس کے سوال پر راجو بری طرح بوکھلایا۔ نظریں اٹھا کر شلوار قمیض میں ملبوس اپنے سائیں کو دیکھا، جو آج کل اسے پاگل ہی لگ رہا تھا۔ سائیں وہ بیوی سے کی ہے، اس کے بتانے کے انداز پر عالیان نے مڑ کر اسے دیکھا اور پھر ایک زوردار کہا گونجا تھا۔ درختوں پر بیٹھے پرندے پھڑ پھڑا کر اڑے تھے۔ ابے تو ایسے شرما رہا ہے جیسے کسی اور کی بیوی سے پیار کیا ہے۔ ہنستے ہوئے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ راجو بیچارہ جھینپ گیا۔ رخ اس کی طرف موڑ کر وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ سائیں محبت کرتے تھوڑی ہیں، یہ تو ہو جاتی ہے جانے انجانے میں، خود بخود۔ محبت ایک احساس ہے اور احساس دلایا نہیں جاتا، احساس تو خود بخود ہوتا ہے۔ محبت تو وہ چیز ہے کہ جس کا نام لینے سے ہی محبوب کا عکس آنکھوں کے پردے پر لہرا جائے۔ وہ جذبہ ہے جس میں ہر اس چیز کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے جس سے تعلق ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ محبت میں محبوب کو آزماتے نہیں ہیں اور نہ ہی اس کے لیے پیمانے مختص کرتے ہیں، بلکہ یہ تو محبوب کے رنگ میں رنگ جانے کا نام ہے۔ نظریں جھکی ہوئی تھیں، البتہ گہری خاموشی میں صرف اس کی آواز گونج رہی تھی۔ عالیان اس کو کئی لمحے دیکھتا رہا اور پھر پیچھے ہٹتا مسکرا دیا۔ آگے آنا، دل فریب انداز میں اشارہ کرتے اسے اپنے قریب بلایا تھا۔ راجو جھجکتا ہوا آگے ہوا۔ راجو تو بڑے کام کا بندہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک سکول بنانا چاہیے جہاں تم لوگوں کو محبت کرنا سکھاؤ۔ بڑا گھنا نکلا تو۔ اس کے کندھے پر بازو رکھتے ہوئے کہا راجو بیچارہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ سائیں وہ تو بس ایسے ہی، کان کھجاتا وہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ اگر تو اور شرمایا نہ تو تجھے دوپٹہ اڑا دینا ہے میں نے، اسے شرماتے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، اور واقعی راجو اگلے لمحے شرماہٹ کو دور دھکیلتا اس کے ساتھ چل دیا تھا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ شادی کرو گی مجھ سے؟ اس کی نقل اتارتے وہ بری طرح کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ غصہ تھا کہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یا اللہ، میری زندگی میں اور کیا کم مشکلات ہیں جو یہ نئی مصیبت نازل کرتی ہے۔ وہ رونے کو تھی جب باہر شور محسوس کرتی باہر نکلی، جہاں سندھ پولیس کے ساتھ چند سرکاری افسران بھی تھے۔ یہ عالیان صاحب نے بھجوایا ہے۔ ہاتھ میں پکڑا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ مرحا نے ایک چور نظر اپنی ماں پر ڈالی اور لفافہ چاک کرنے لگی۔ مجھے نہیں کرنا کام، میں پہلے ہی کالم نگاری کے شعبے سے منسلک ہوں۔ ہاتھ میں پکڑا لفافہ واپس بڑھایا تھا۔ عالیان افندی کی مینیجر کی نوکری تھی۔ میڈم آپ سر سے مل کر انکار کر دیجیے گا، یہ پیپر کے نیچے ان کا پرسنل نمبر لکھا ہوا ہے اور یہ ان کے سیکریٹری کا نمبر بھی ہے۔
ہمیں صرف یہ آپ تک پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ ہونکوں کی طرح منہ کھولے کھڑی تھی جبکہ گاڑیاں جس طرح قطار میں آئی تھیں اسی طرح واپس مڑ گئی۔ وہ پیر پٹکتی کمرے میں جانے لگی جب گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ چھتوں پر چڑھے ہمسائے دیکھ کر تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تماشا ختم ہو گیا ہے بہنوں، اب جاؤ مرچ مسالہ اور تڑکا لگا کر پورے محلے کو بتاؤ کہ باپ مر گیا تو بیٹی نے عیاشیاں شروع کر دیں۔ لمبی لمبی گاڑیاں آتی ہیں گھر میں، پتہ نہیں کس کس کے ساتھ منہ کالا کرتی پھر رہی ہے۔ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی تھی جب اگلے لمحے دیواروں سے سر یوں غائب ہوئے تھے کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ مرہا تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ جو بلا گلے پڑی ہے اس کو اتارو اس سے پہلے دیر ہو جائے۔ اشارہ عالیہ نفندی کی طرف تھا، مرہا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اماں وہ بلا تھوڑی ہے، آسیب ہے جو چپک گیا ہے، پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی ہے جو میرال کی دوست بن کر گئی تھی۔ قسم سے لینس لگا لگا کر آنکھوں کا کباڑا نکل جائے گا۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی، لفافہ ہنوز ہاتھ میں تھا۔ حلقہ کے کاموں کی نگرانی کے لیے اسے نوکری پر رکھنا چاہتا تھا، جبکہ مرہا جانتی تھی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ یا اللہ، یا مجھے اٹھا لے یا اس انسان کو سیدھا کر دے۔ چھنچھلاتے ہوئے لفافہ بیڈ پر پھینکا اور خود بھی بستر پر گر سی گئی۔ کچھ سوچتے ہوئے جھٹکے سے سیدھی ہوئی اور لفافہ اٹھایا اور نمبر ملانے لگی۔ راجو فون اٹھا، دیکھ کس کا ہے۔ وہ جو پہلے ہی فون کے انتظار میں تھا جلدی سے سیدھا ہوتا بولا۔ وہ اس وقت قومی اسمبلی کے اجلاس کے بعد گاؤں واپس جا رہا تھا۔ سنو تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں پڑھے لکھے مر گئے تھے جو مجھے یہ نوکری کی پیشکش کی ہے۔ اسپیکر سے ابھرتی اس کی آواز پر عالیہ نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر فون راجو کے ہاتھ سے چھینا تھا اور آواز آہستہ کی۔ راجو مسکراہٹ چھپاتا ڈرائیونگ پر دھیان دینے لگا۔ یہ آپ میرے سینئر سیکریٹری سے ڈسکس کر لیں، یہ انچارج سونپنا اس کی ذمہ داری ہے۔ باور یہ کروایا تھا کہ نہ جانے کتنا مصروف انسان ہے اور اس سارے واقعے سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق وفاقی یا صوبائی وزیر کو کوئی غیر سرکاری بندہ اپنی معاونت کے لیے نہیں رکھنا۔ ہاں البتہ اپنے محکمہ کے کسی بھی افسر کو کوئی بھی قلمدان سونپ سکتا ہے۔ اس کی اتنی پکی معلومات پر عالیان ماتھا پیٹ گیا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا یہ لڑکی عقل مندی میں اس سے 2 ہاتھ آگے ہے۔ میں نے حکومتی عہدہ دیا بھی نہیں ہے تمہیں، میں اپنی ذاتی معاونت کے لیے تمہیں رکھ رہا ہوں، اور تنخواہ حکومت پاکستان نہیں بلکہ میں خود دوں گا۔ یہ کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، میں جتنے مرضی ملازم رکھوں یہ مجھ پر منحصر ہے۔ بات کو جس مشکل سے سنبھالا گیا تھا عالیہ نافندی سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ میں ایک کالم نگار ہوں جو پاکستان کے ایک بڑے اخبار سے منسلک ہوں، اس کے علاوہ میں کوئی اور کام نہیں کرنا چاہتی، کسی کی ملازم تو بالکل بھی نہیں بن سکتی۔ سیدھا سیدھا انکار کیا تھا۔ وہ اب اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی، جبکہ عالیہ ماتھا مسلتا سوچنے لگا۔ دیکھیں مرہا کمال صاحبہ، آپ اس گاؤں کی باسی ہیں، لوگوں کی مشکلات اور مصائب کو بہتر جانتی ہوں گی۔ یہ حلقہ ایک شہر جبکہ 15 گاؤں پر مشتمل ہے، یعنی گاؤں کی آبادی زیادہ ہے، تو آپ بہتر طور پر گاؤں والوں کی مشکلات کو جانتی ہوں گی، اس لیے آپ بہتر طور پر ہمیں آگاہ کر سکتی ہیں۔ ماشاءاللہ جس تیزی سے آپ کی زبان چلتی ہے، امید ہے اسی تیزی سے آپ ہمارے ساتھ کام کر کے ترقی کا باعث بنیں گی۔ زیادہ دیر تمیز کا مظاہرہ کرنا عالیان کے لیے خاصا مشکل تھا، اسی لیے اس کی زبان درازی پر طنز کرنا نہیں بھولا تھا۔ مرہا کڑوا گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ مجھے نہیں کرنی مطلب نہیں کرنی یہ نوکری، زبردستی ہے کیا؟ وہ چڑھتے ہوئے بولی تھی۔ اچھی خاصی زندگی اس فریب چشم کی دنیا نے فلمی بنا ڈالی تھی۔ کتنی تنخواہ چاہیے؟ شاید لالچ دینے کی کوشش کی تھی۔ خریدنا چاہتے ہو؟ وہ نہ جانے کیوں مگر پل بھر کے لیے اس کے لہجے اور طرز تخاطب پر ٹھٹکا تھا، لیکن پھر سر جھٹک گیا۔ 50,000 مجھے نہیں کرنی، کون سی زبان میں سمجھاؤں؟ 1 لاکھ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ 2 لاکھ تم اپنا علاج کرواؤ۔ 5 لاکھ تمہارے پاس اتنے حرام کے پیسے ہیں جو یوں بلا وجہ لٹا رہے ہو۔ 10 لاکھ تم واقعی پاگل ہو۔ 15 لاکھ ایک سکول لڑکیوں کے لیے۔ دونوں کی تیز تیز چلتی زبانیں رکی تھیں، جیسے تیز رفتار گاڑی جھٹکے سے رکتی ہے۔ وہ طنز کے نشتر برسائے چلی جا رہی تھی جبکہ عالیان کا دھرے بنا بس رقم بڑھائے چلا جا رہا تھا۔
اس کو کسی صورت نہ رکتے دیکھ کر مرحا تھک ہار کر اپنی شرط رکھ گئی۔ میں صرف اتنا کہوں گی، گوٹ کے لوگ بھی انسان ہیں۔ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ شہر بھیج سکے۔ نام نہاد غیرت مند ہیں، لڑکیوں کو شہر نہیں بھیج سکتے، اور نہ ہی اتنے وسائل ہیں ان کے پاس۔ آپ تو پیسے والے لوگ ہیں، اپنے بچوں کو مہنگے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھا سکتے ہیں، لیکن بمشکل 2 وقت کی روٹی کھانے والے یہ لوگ کیسے پڑھائیں اپنے بچوں کو؟ کان میں دور کہیں یہ چند جملے ابھرے تو عالیہ جھٹکے سے فون رکھ گیا۔ راجو نے اسے اچنبھے سے دیکھا، لیکن وجہ پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ گہرے سانس بھرتا شیشے سے باہر کے مناظر دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں یہ لڑکی بار بار کسی کی یاد دلاتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد خود کو سنبھال کر وہ کچھ سوچتا راجو کی طرف مڑا تھا۔ تو نے ہی کہا تھا کہ محبت میں محبوب کو نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ وہ کتنی چالاک ہے تجھے اندازہ نہیں ہے۔ اگر نہ مانتی تو میں نے تیرا محبت کا کیڑا خود ختم کرنا تھا۔ یاد رکھنا راجو، اگر تیرے مشورے پر عمل کر کے کچھ الٹا سیدھا ہوا نا تو تجھے خود اپنے ہاتھوں سے اوپر پہنچاؤں گا۔ راجو بیچارہ کھسک کر پیچھے ہوا تھا۔ وہ کیا بتاتا، یہ لڑکی تھوڑی تھی، یہ آفت کی پرکالا تھی۔ اس کو پٹانے سے بہتر تھا بندہ ایٹم بم بنا لے، بلکہ یہ کام زیادہ آسان بھی تھا۔ دوسری طرف مرحا کے چہرے پر طنزیہ مسکان ابھری۔ آیا بڑا کتنی تنخواہ لوگی؟ بڑبڑاتے ہوئے وہ زیگم کو فون ملا گئی۔ یقیناً اب وہ اسے پوری داستان منو ان سنانے والی تھی، اور پھر زیگم کا مشورہ مرحا کے لیے بہترین مشورہ ہونا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ روشنیوں کے شہر میں وہ زیگم کمال کے ہم قدم چلتی پہلی بار کھل کر مسکرائی تھی۔ گاڑی تو دور کہیں کھڑی تھی، جبکہ وہ دونوں پیدل ساحل کنارے چل رہے تھے۔ ہم بچپن میں آتے تھے یہاں۔ ٹھنڈی ہوا محسوس کرتی وہ خود میں سمٹی تھی۔ زیگم نے رک کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ چسپاں تھی۔ پھر کیوں نہیں آئے؟ فون کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ مرال کے چہرے سے مسکراہٹ اڑن چھو ہوئی۔ زیگم خاموشی محسوس کرتا فون سے نظریں ہٹا گیا۔ اپنے پہلو میں دیکھا تو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی ادھر ادھر نظریں گھما رہی تھی۔ روشنی کے باعث آنکھوں میں جھلملاتے آنسو واضح تھے۔ زیگم لب بھینچ گیا۔ کچھ کھاؤ گی؟ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تم کچھ کھلا سکتی ہو مجھے؟ بھئی اب تو تمہاری تنخواہ بھی زیادہ ہے، شرارت سے کہتا وہ اسے روتے ہوئے بھی ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ میں اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتی۔ بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے جس ادا سے کہا تھا، زیگم کو شبہ ہوا کہ کیا یہ وہی مرال ہے۔ سمندر کنارے گہرے سکوت میں اس کا دل فریب قہقہا گونجا تھا۔ مجھے دوسروں کی چیزیں لینے کا بہت شوق ہے۔ ہم ادھار کر سکتے ہیں، تم گھر جا کر دے دینا، آہستہ سے کہتا وہ پھر سے مسکرایا تھا۔ اپنا والٹ دینا؟ کچھ سوچتے ہوئے وہ اس کے روبرو ہوئی تھی۔ زیگم ابرو اچکا کر اسے دیکھ گیا، گویا یہ جانچنا چاہتا ہو کہ اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ اس کے والٹ سے کئی نوٹ نکال کر اسے واپس کیا۔ شوہر کے پیسوں پر بیوی کا بھی حق ہوتا ہے، اس لیے اب یہ پیسے چونکہ میرے ہیں تو آئے میں آپ کو اپنے پیسوں سے کچھ کھلاتی ہوں۔ لفظ اپنے پر زور دیتی وہ کھلکھلائی تھی۔ زیگم کو تو مانو صدمہ ہی لگ گیا۔ بڑا احسان ہے زوجہ محترمہ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ مرال بھی مسکراہٹ چھپاتی اس کے ساتھ چل دی۔ کبھی محبت کی ہے آپ نے؟ پچھلے چند دنوں میں وہ حد سے زیادہ بول رہی تھی، شاید آزاد ماحول میں کھل کر جی رہی تھی۔ ناکام محبت تھی یار، میرے زخم نہ کریدو۔ دل پر ہاتھ رکھتے وہ خالص لوفرانہ انداز میں بولا۔ بتائیں نا، تجسس کا کیڑا بیدار ہوا تھا، یا شاید خالص بیوی کی روح نے انگڑائی لی تھی۔ میں چوتھی میں تھا، لیکن ٹیچر کی شادی ہو گئی۔ محلے کی ہی تھی، میں تو ان کی شادی پر ٹینٹ لگانے بھی گیا تھا، اور ان کی شادی کا اتنا غم تھا کہ میں نے بہت زیادہ کھانا کھا لیا، ہفتہ بھر بستر پر پڑا رہا تھا۔ ہائے یار، اللہ نے مجھے بڑا لیٹ دنیا میں بھیجا، اب تو ان کے بچے بھی تقریباً میرے جتنے ہوں گے۔ زوردار قہقہا ماحول میں جلترنگ بکھیر گیا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتی ہنس ہنس کر پاگل ہونے کو تھی۔ لوگوں نے مڑ کر اسے دیکھا، لیکن وہ اپنی ہی دنیا میں گم ہنستی چلی جا رہی تھی۔ زیگم خود بھی ہنس دیا۔ ٹیچر سے محبت، وہ بمشکل جملہ پورا کرتی پھر سے ہنسی تھی۔ زیگم سر کھجا گیا۔ کیا 99% لڑکوں کو اپنی استانیوں سے ہی محبت ہوتی ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے؟
کھسیانی ہنسی ہنستے بولا تھا جبکہ میرال کا تو برا حال تھا۔ تم میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ جب وہ مزید تھوڑی دیر تک نہ رکی تو زیگم مصنوعی سنجیدگی سے بولا۔ وہ بمشکل مسکراہٹ روک کر سنجیدہ ہوئی، ہونٹوں پر انگلی رکھ کر یقین دلایا کہ اب نہیں ہنسے گی، لیکن کڑے ضبط کے باوجود بھی ہنسی نکل گئی۔ میرال کی بچی، وہ دانت پیستے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ خاموش فضا میں سمندر کی لہروں کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے وہ اپنی دھن میں مگن تھے۔ زندگی جیسے سمندر پر اٹکیلیاں کرتی ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ چاند کی روشنی دونوں پر پڑتی انہیں امر کر رہی تھی۔ ایک ریسٹورانٹ کا منظر تھا جہاں وہ میز پر آلیان کے مقابل بیٹھی معاہدہ نامہ پڑھ رہی تھی، جبکہ آلیان جو بظاہر فون میں گم تھا نظریں صرف اسی پر ٹکی تھیں۔ کاغذ پر نظریں جمائے وہ بال پوائنٹ کے لیے ہاتھ مارنے لگی۔ اس سے پہلے ہی آلیان نے بال پوائنٹ اس کے آگے بڑھا دی۔ مرہا اسے شاکی نظروں سے گھور کر رہ گئی۔ عزت کر رہا ہوں تمہاری، دانت دکھاتے مزے سے کہا۔ مرہا تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ مخصوص انداز میں خالی جگہ پر بال پوائنٹ چلاتے وہ دستخط کر گئی۔ آلیان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہماری ٹیم میں خوش آمدید۔ امید ہے زبان کم چلاؤ گی جبکہ دماغ زیادہ چلاؤ گی۔ مرہا آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ اسکول جلد بننا چاہیے، حکمیہ انداز تھا جبکہ آلیان اس بات میں سر ہلا گیا۔ مجھے لگتا ہے مجھے تم سے آہستہ آہستہ محبت ہو رہی ہے۔ گہری خاموشی میں اس کی آواز پر آنکھیں پوری کی پوری کھلی تھیں۔ تو کیا کل وہ سنجیدہ تھا؟ بے ساختہ سوال ابھرا۔ جانچتی نظروں سے سامنے دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مرہا کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ اپنے قدم روک لو میر آلیان افندی، محبت خراج مانگتی ہے، قربانی مانگتی ہے۔ تم نازوں میں پلے ایک امیر زادے ہو، قربانی نہیں دے پاؤ گے۔ تم جیسے لوگ بس دعوے کر سکتے ہو، جب عمل کا وقت آتا ہے نا تو لڑکھڑا کر گر جاتے ہو۔ مرہا کمال کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ محبت میں قربانی کی قائل ہوں، کیونکہ جس رشتے میں قربانی نہ ہو وہ رشتہ بے مول سا لگتا ہے۔ وہ لڑ نہیں رہی تھی، نہ طنز کر رہی تھی، نہ کوئی بحث، نہ کوئی الزام، بس سمجھانے کی ادنا کوشش کر رہی تھی۔ چیلنج کر رہی ہو مجھے؟ ابرو اچکاتے اسے گھورا تھا۔ مرہا نفی میں سر ہلا گئی۔ تنبیہ کر رہی ہوں۔ کوہنیاں میز پر ٹکا کر آگے کو ہوئی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری بات مانوں گا؟ وہ بھی اسی کے انداز میں آگے کو ہوا تھا۔ مرہا طنزیہ ہنسی تھی۔ میرا کام تھا بتانا۔ یاد رکھنا، محبت حاصل کا نام نہیں ہے، محبوب کی رضا میں راضی ہونے کا نام ہے۔ ایک اور ادنا سی کوشش تھی۔ مجھے خود پر اتنا یقین ہے کہ میں لا حاصل کو حاصل بنا لوں۔ میز پر پڑے کاغذ پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچی تھی۔ خود پر اتنا یقین نہیں کرو کہ بعد میں پچھتاؤ۔ وہ ہنوز اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھی۔ جس دن پچھتایا تمہیں الزام نہیں دوں گا، اس لیے تم بے فکر رہو۔ گویا بحث ہی ختم کر دی تھی، یا شاید وہ مزید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دعا کرنا وہ دن نہ آئے۔ کاغذ سمیٹتے بات کو ختم کیا تھا۔ میرا کام بتا دینا مجھے۔ امید ہے باقی کرپٹ وزیروں کی طرح 5 سال عیاشی میں گزارنے کی بجائے کوئی کام دھندا بھی کرو گے۔ آلیان مبہم سا مسکرا دیا۔ وہ جا چکی تھی لیکن وہ ہنوز وہیں بیٹھا تھا۔ ادھر آ راجو، تو بڑا چھپا رستم نکلا یار۔ ایک دفعہ میری نیا پار لگ جائے، پھر میں ایک سینٹر بناؤں گا، راجو لو سینٹر۔ اپنی بات پر خود ہی محظوظ ہوتا وہ مسکرایا تھا، جبکہ اس کا بے وجہ اور بے تحاشا مسکرانا راجو کی نیندیں اڑا گیا۔ دل سے بے ساختہ اس کے لیے دعا نکلی تھی۔ میڈم، آج سر کا ٹی وی پر انٹرویو ہے تو آپ چند سوالات لکھ دیں، چینل کو بھجوانے ہیں۔ ملازم کی بات پر وہ سر ہلا گئی۔ کون سا میڈیا ہاؤس ہے اور کون انٹرویو کر رہا ہے؟ کچھ سوچتے ہوئے پوچھا تھا۔ زیگم کمال انٹرویو کر رہے ہیں اور میڈیا ہاؤس حق نیوز ہے۔ مرہا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ فکر نہ کریں، بہت اچھے سوالات لکھوں گی، مسکراہٹ چھپاتے کہا تھا۔ ملازم سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ زیگم کے بچے بتایا کیوں نہیں کہ آلیان کا انٹرویو ہے؟ وہ فون اٹینڈ ہوتے ہی اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ حوصلہ میری جذباتی بہن، مجھے بھی ابھی پتہ لگا ہے، اور میں اور میرال سوالات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ اپنے مخصوص دھیمے اور نرم لہجے میں اسے جواب دیا تھا۔ مجھے بھی سوال لکھنے کا کہا گیا ہے۔ مجھے تو ہنسی آ گئی۔ تم ان کے سوالات کے مطابق انٹرویو کرو؟ ناممکن۔ وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ کیا واقعی؟
چلو پھر ایک مزیدار انٹرویو ہونے والا ہے، میں نے تو بڑے تگڑے سوالات نکالے ہیں۔ وہ بھی مسکرایا تھا۔ چلیں پھر آپ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ گفت و شنید کریں۔ مداخلت کے لیے غلام معافی کی طلبگار ہے۔ خالص اردو میں اسے چھیڑتی وہ فون بند کر گئی۔ زیگم ارے ارے کرتا رہ گیا لیکن وہ فون رکھ چکی تھی۔ زیگم مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلا گیا۔ نگاہیں سامنے ہی میز پر جھکی میرال پر گئیں تو گویا مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ فون میز پر رکھتا وہ اس تک پہنچا جو لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں سنجیدگی تھی، دھیان کام کی طرف تھا۔ وہ آرام سے اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا، ہلکا سا میز پر جھکتے ہوئے لیپ ٹاپ کی اسکرین دیکھی جہاں عالیہ افندی کے بارے میں معلومات لکھی تھی۔ اسے اتنا قریب محسوس کرتے اس کے ہاتھ کپ کپائے، وہ سانس روک گئی۔ سنو، پہلے تو تم مووی دیکھا کرتی تھی، اب سدھر گئی ہو کیا؟ اس کے سر پر ہونٹ رکھتے شرارت سے کہا تھا، جبکہ اس کی یہ حرکت میرال کو دنگ کر گئی۔ میں نے سوچا جب ڈھول گلے میں بندھ ہی گیا ہے تو کیوں نہ بجا ہی لوں۔ بمشکل اپنی آواز کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتی وہ جلدی سے بولی۔ زیگم پیچھے ہوتا کہکہا لگا گیا۔ اس کے الٹے سیدھے جواب سننے کا عادی ہو گیا تھا یا شاید اسے وہ بولتی ہوئی اچھی لگتی تھی۔ میرال، ایسے سوالات لکھنا کہ آگ لگ جائے۔ کرسی کھینچ کر وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور دوسرا لیپ ٹاپ کھول کر اس کے پرانے انٹرویو دیکھنے لگا۔ اس کو کام میں مصروف دیکھ کر میرال نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر دل فریب سا مسکرا دی۔ میرے سامنے بھی ہنس سکتی ہو، میں کون سا ڈریکولا ہوں؟ اس کی یہ حرکت مقابل کی نگاہوں سے چھپی نہ تھی۔ میرال خود میں سمٹتی گردن جھکا گئی۔ زیگم بھی مسکراتا ہوا سر جھٹک گیا۔ کالی شلوار قمیض میں بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ خود پر ایک نظر ڈالتے پرفیوم اٹھا کر خود پر چھڑکا۔ وزیر بننے کے بعد پہلا انٹرویو تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ تھوڑا بہت گھبرا رہا تھا۔ تیز تیز سیڑھیاں اترتا وہ نیچے گیا جہاں کئی گاڑیاں انتظار میں کھڑی تھیں۔ سلام سائیں، اس کو آتے دیکھ کر ملازم سر خم کر کے سلام کرنے لگا۔ سر کی جنبش سے جواب دیتا وہ فون ہاتھ میں گھماتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مرحا کمال کہاں ہیں؟ ساتھ بیٹھے سینئر افسر سے پوچھا۔ سر وہ میڈیا ہاؤس کے لیے نکل چکی ہیں۔ سیکریٹری کے جواب پر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ اس لڑکی کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، حد ہے ویسے۔ بڑبڑاتا ہوا وہ باہر کی طرف دیکھنے لگا۔ گاڑی حیدرآباد کی حدود سے نکلتی کراچی کی راہ پر گامزن تھی۔ رات ڈھلنے لگی تھی۔ ان سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر گاڑی کی پشت سے ٹیک لگائے مرحا کمال اپنے راستے پر گامزن تھی۔ زندگی کتنی ڈرامائی انداز میں آگے بڑھ رہی تھی۔ ہر ابھرتا دن مشکلات کا انبار سامنے لاتا تھا۔ نہ جانے زندگی کی یہ ٹرین کب اپنی پٹڑی پر آتی۔ تھک ہار کر وہ آنکھیں کھول گئی۔ آنکھیں نہ جانے کیوں خود بخود نم ہو گئی تھیں۔ انگلی کی پونوں سے آنسو چنتی وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ درد، اذیت، گھٹن، مشکلات کو ہنسی کا لبادہ اڑا کر چلتی گاڑی سے دور پھینکا تھا۔ ٹی وی اسکرین پر بیٹھے ناظرین کو زیگم کمال کا سلام۔ 1 on 1 میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میر عالیہ افندی، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات۔ کہیے سر، آپ کیسے ہیں؟ پروگرام میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے اور پاکستانیوں کی طرف سے بہت بہت مبارکباد آپ کو۔ پروگرام شروع ہو چکا تھا۔ کنٹرول روم کا عملہ ہوشیار بیٹھا تھا۔ میرال بھی کنٹرول روم میں موجود تھی۔ مرحا کو دیکھ کر حیرت ہوئی، لیکن زیگم کے اشارے پر خاموشی اختیار کر گئی تھی، جبکہ جب سے عالیہ آیا تھا وہ مرحا کے ساتھ کنٹرول روم میں ہی موجود تھی، باہر نکل کر پکڑی نہیں جانا چاہتی تھی۔ کچھ غیر معمولی سا محسوس کرتے اسکرین پر نظریں دوڑائیں جہاں وہ دونوں ایک دوسرے کو شعلہ برساتی نگاہوں سے تکنے میں مصروف تھے۔ دونوں کے تاثرات تنے ہوئے تھے، یوں جیسے شکاری شکار سے پہلے اپنے ہدف کو دیکھتا ہے۔ پروڈیوسر ہوش میں آتا فوری طور پر پروگرام میں وقفہ لے گیا۔ وقفے کی آواز کے ساتھ ہی عالیہ سیٹ سے اٹھا تھا، جبکہ زیگم آرام سے کرسی پر بیٹھا رہا۔ ہاؤ ڈیئر یو بلڈی باسٹرڈ، ویئر از دا شٹی پروڈیوسر اینڈ ڈائریکٹر آف دس پروگرام؟ سرخ ہوتا وہ پورے اسٹوڈیو کو جڑ سے اکھاڑنے کے در پہ تھا۔ زیگم اپنے شو میں وہ ویڈیو کلپ دکھا چکا تھا جو مرحا نے الیکشن سے پہلے سوشل میڈیا پر وائرل کی تھی اور اس کے متعلق جواب مانگ رہا تھا، جبکہ بحیثیت وزیر پہلے ہی انٹرویو میں اتنی بری طرح پھنسنے پر وہ سیخ پا ہو گیا تھا۔ چند لمحوں میں اسٹوڈیو میں مجمع جمع ہو چکا تھا۔ وقفہ طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا تھا۔ یوٹیوب لائیو شو کے کمنٹ سیکشن پر لوگوں کی قیاس آرائیاں بڑھنے لگیں۔ ٹی وی پر بیٹھے لوگ انتظار کر کر کے اب اندازے لگا رہے تھے
میرا بھی کنٹرول روم سے نکل کر اسٹوڈیو میں آئی جہاں گالیوں کا طوفان برپا تھا۔ آلیان بپھرے شیر کی مانند ایک ایک چیز زمین پر پٹک رہا تھا جبکہ زیغم دیوار سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اسسٹنٹ کہاں ہے اس کمینے کا؟ کس نے لکھے ہیں یہ سوال؟ 1 منٹ سے پہلے بلاؤ اسے۔ کنٹرول روم کی اسکرین پر اندر کا منظر دیکھتی میرال کے ماتھے پر ننھے ننھے قطرے ابھرنے لگے۔ میرال کو بھیجیں، کان میں لگے مائک پر پروڈیوسر بولا۔ میرا تعصب سے سر ہلا کر آلیان کو دیکھ کر رہ گئی۔ ایک نظر زیغم کو دیکھا جو آنکھوں کے اشارے سے مطمئن رہنے کا کہہ رہا تھا۔ ماتھا مسلتی وہ کونے میں جا کھڑی ہوئی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے بمشکل اپنا وجود گھسیٹتی میرال اسٹوڈیو میں داخل ہوئی۔ سرمئی آنکھیں آج پھر ایک لمبے عرصے کے بعد خوف کا شکار تھیں۔ تم؟ 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا آلیان افندی کو۔ سبز رنگ سوٹ میں وہ کوئی اور نہیں میرال اعظم ہی تھی جو الگ ہی روپ میں کھڑی تھی۔ شی از مائی وائف منسٹر، بی کیئرفل، زیغم آگے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ راجو تو اس صورتحال کو سمجھنے کی ناکام کوشش میں تھا۔ کیا بکواس ہے یہ میرال، تم اس کا جملہ بھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ زیغم کی دہاڑ بلند ہوئی۔ یہ ایک میڈیا ہاؤس ہے، گھر کا ڈرائنگ روم نہیں، ذاتی گفتگو سے اجتناب کیجیے۔ زیغم یہاں اپنی عزت اچھلنے نہیں دے سکتا تھا۔ میرال کی خوفزدہ آنکھوں میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ تم سب کو دیکھتا ہوں میں۔ راجو، سارم صاحب، وزیر اطلاعات و نشریات کو فون ملاؤ اور ذرا اس چینل کے باہر تالا لگواؤ۔ 2 منٹ کے اندر اندر پیمرا کا نوٹس چینل کے مالک کے ہاتھ میں تھا، ساتھ ساتھ ہٹ جانے کا نوٹس بھی تھا۔ چینل والوں کو تو صدمہ ہی لگ گیا۔ اگر کوئی مطمئن تھا تو زیغم کمال، جو تماشا ختم ہوتے ہی میرال کا ہاتھ پکڑ کر جا چکا تھا۔ میرا بھی خاموشی سے آلیان کے پیچھے نکل گئی۔ زیغم سے گھر جا کر بات کرنے کا ارادہ تھا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ بہت ضدی ہے، دیکھ لیا آپ کی فضول ضد کی وجہ سے چینل والوں کو کتنا نقصان ہو گیا۔ زیغم کی حرکت پر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ اس فریب کی دنیا میں کسی کو مارنا مشکل نہیں ہے۔ معمولی دشمنیوں میں بھی اتنی مہارت سے موٹ کے گھاٹ اتارا جاتا کہ کندھے پر بیٹھے فرشتوں تک کو علم نہ ہوتا۔ میں کٹ پتلی بن کر کام نہیں کر سکتا، یہ بات میں معاہدے نامے پر لکھوا چکا ہوں۔ گاڑی چلاتے ہوئے وہ بالکل نارمل تھا۔ پھر بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس کی سوئی وہیں کی وہیں اٹکی تھی۔ میرے پاس بے شمار پیشکش ہے نوکری کی۔ ویسے تم کچھ زیادہ ہی بیوی نہیں بن رہی میری؟ ماحول میں چھائی تلخی زائل کرنا چاہی تھی۔ اب بیوی ہوں تو بنوں گی نا، سامنے سڑک پر نظریں جمائے کہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ تم آلیان کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاؤ گی۔ لب دباتے اسے چھیڑا۔ وہ ایک خفگی بھری گھوری اس پر ڈال کر رخ موڑ گئی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ زیغم کی موجودگی سے اسے 100% یقین تھا کہ آلیان اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ البتہ دل کے کونے میں ڈر تھا کہ نہ جانے وہ گھر جا کر کیا بتائے گا سب کو۔ میڈیا انڈسٹری جتنی بدنام زمانہ انڈسٹری رہی ہے، ایک سیاستدان سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ نہ جانے اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کی جا رہی ہوں گی۔ ہتھیلی ٹھوڑی تلے ٹکائے وہ سوچوں میں غرق تھی۔ کدھر؟ اس کو اپنے پیچھے ساتھ گاڑی میں بیٹھتا دیکھ کر درشتی سے پوچھا تھا۔ میرا اس کے اندازے گفتگو پر دانت کچکچا کر رہ گئی۔ تمہارے کام سے تمہارے ساتھ آئی ہوں تو میرا دماغ خراب ہے جو رات کی اس وقت ٹیکسی کروا کے جاؤں؟ مزے سے کہتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرے ساتھ نہیں آئی تم، تڑک کر کہا تھا، لہجے میں چڑچڑا پن واضح تھا۔ لیکن اب تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی، کوئی اعتراض؟ ابرو اچکاتے پوچھا تھا۔ آلیان گہری نگاہ اس پر ڈالتا سر جھٹک گیا۔ کوئی گانا چلا دیں، میں بور ہو رہی ہوں۔ بمشکل 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ آگے بیٹھے ڈرائیور کو کہا۔ آلیان جو مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے تھا کہ غصے میں کچھ الٹا سیدھا نہیں بولنا چاہتا تھا، اس کی فرمائش پر دل چاہا خود کو شوٹ کر دے یا ساتھ بیٹھی لڑکی کا منہ بند کروا دے، جو ناممکن تھا۔ بند کرو اسے راجو، میرا سر پھٹ رہا ہے۔ گانے کے بول نہ جانے کیوں اسے چبھ رہے تھے۔ غصہ اتنا شدید تھا کہ اس کی موجودگی کی خوشی بھی ماند پڑ گئی تھی۔ یہ ہینڈ فری لگا لیں آپ، کیونکہ مجھے تو گانا سنے بغیر سفر کرنے کا مزہ نہیں آتا۔ آلیان نے جس قدر خود پر ضبط کیا تھا یا تو وہ جانتا تھا یا اس کا خدا۔ ساتھ بیٹھی لڑکی جس سے محبت کرنے کی جسارت کر بیٹھا تھا، وہ محبت کے ساتھ ساتھ عزت کی طالب بھی تھی۔ غصہ اتنا شدید تھا کہ کوئی ایسا لفظ نہیں بولنا چاہتا تھا جو مقابل کو گراں گزرے۔ بچو مزہ تو بڑا آ رہا ہوگا، آیا بڑا آلیان افندی بنا پھرتا تھا۔ اس کے تپے چہرے پر نظر ڈالتی وہ دل ہی دل میں کہتی مسکرا دی۔
خاموش ہو کر بیٹھنے کا کیا لوگی؟ حتی الامکان لہجے کو دھیما رکھا تھا، جبکہ راجو اس کے اس قدر ضبط پر حیران رہ گیا۔ اب تک تو گاڑی میں طوفان مچ چکا ہوتا، یا شراب نوشی کر کے وہ پوری گاڑی کو کلب بنا چکا ہوتا۔ میرا بولنا اتنا زہر لگ رہا ہے تو یا سر درد کی گولی کھا لو یا دوسری گاڑی پر چلے جاؤ۔ اپنی تضحیک برداشت نہیں ہوئی تھی۔ لہجہ اب کی بار خاصا تلخ تھا۔ غصے میں مجھے کوئی چھیڑے مجھے گوارا نہیں۔ گاڑی کی خاموشی میں ارتعاش پیدا کرتا اس کا جملہ راجو کو جھٹکا دے گیا۔ بمشکل گاڑی کو سنبھالا، ورنہ اب تک کوئی حادثہ رونما ہو جاتا۔ وہ وضاحت پیش کر رہا تھا اپنے تلخ لہجے کی۔ لیکن کیوں؟ راجو محض سوچ کر رہ گیا، کیونکہ جواب وہ جانتا تھا۔ محبت ہے ہی ایسی بے رحم چیز، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے وزیر صاحب۔ عالیان خاموشی اختیار کر گیا، جبکہ راجو بیچارے کی ہمت اور عظمت کو سلام تھا۔ جھٹکے پر جھٹکا کھانے کے باوجود بھی بغیر حادثہ کے گاڑی چلا رہا تھا۔ تم ایک وزیر ہو اور وزراء کو لوگ گالیاں تک دیتے ہیں، اپنی بھڑاس نکالتے ہیں، جلسوں میں جوتے تک پھینکتے ہیں، کالی سیاہی سے ان کا منہ کالا کر دیتے ہیں، ان کو ان کے منہ پر برا بھلا کہتے ہیں۔ ٹی وی شو پر ان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوتا، تم نہیں جانتے کیا؟ حیرت ہے اتنی سی بات پر تم بھڑک گئے، بجائے اس کے کہ تم غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہتے کہ اب ان 5 سالوں میں کارکردگی بہتر کروں گا، تم شو چھوڑ کر آ گئے۔ اتنا ہی ظرف ہے تم میں۔ یہ ایک ایسی کرسی ہے جہاں کوئی کسی سے خوش نہیں ہوتا۔ آپ دودھ کے دھلے بھی ہوں گے نا تو پھر بھی کوئی مخالف نکل آئے گا۔ دل بڑا کرنا پڑتا ہے اس سیاست کی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے۔ عزت نفس مارنی پڑتی ہے، ورنہ مشکل ہو جاتی ہے یہاں زندگی۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ نگاہوں کا مرکز سڑک پر چلتی گاڑیاں تھیں، لیکن گانے کی مدھم آواز کے ساتھ ساتھ اس کی دل فریب آواز ماحول کو اپنے سحر میں جکڑ گئی۔ عالیان کئی لمحے بے خود سا اسے دیکھتا رہا۔ روشنی وقفے وقفے سے اس کے چہرے پر پڑتی اسے حسین تر کر رہی تھی۔ غصے کی جگہ اب اس کی قربت کی خوشی نے لے لی تھی۔ بس راجو اسے اس وقت سخت زہر لگ رہا تھا۔ حالانکہ یہ احسان فراموشی کی حد تھی کہ اسی سے محبت سیکھ کر اسے ہی اپنی محبت بھری داستان سے نکالنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر والے واقعے کا اثر زائل ہو چکا تھا۔ اتنی جلدی تو مہنگی شراب بھی اثر نہیں کرتی تھی جتنی جلدی ساتھ بیٹھی لڑکی کے 2 بول اثر کر گئے۔ تم جادوگرنی ہو، راجو کی موجودگی کے باعث اس کی طرف جھکتا آہستہ سے بولا۔ اس وقت راجو ظالم سماج سے کم نہیں لگا تھا۔ میرا جو اپنے دھیان میں گم تھی جھٹکے سے شیشے کے ساتھ چپکی تھی۔ تمیز میں رہو، اس سے پہلے میں اپنی تمیز بھولوں۔ دانت پیس کر وہ بھی جواباً آہستہ سے گھررائی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والی نرمی غائب تھی۔ راجو میوزک کی آواز تیز کرو، مسرور انداز میں سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی تھی۔ راجو بند کرو اسے، میرا سر پھٹ رہا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے کہا گیا اسی کا جملہ کمال خوبصورتی سے لوٹایا تھا، جبکہ راجو تو محبت کا درس دے کر بری طرح پچھتایا تھا۔ پیچھے بیٹھے 2 نفوس آج اسے ہارٹ اٹیک دلوانے کے در پہ تھے۔ بند کر دے یار، تیری سائنس سرکار کے مزاج گرم ہے، مرہا خونخوار گھوری سے نوازتی رخ موڑ گئی۔ ویسے ایک معصومانہ سوال ہے میرا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ شاید اس کی موجودگی میں خاموش رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس سے باتیں کرنا چاہ رہا تھا، بے تحاشا، بے حساب۔ وہ بولی کچھ نہیں، بس ابرو اچکا کر گویا کہنا چاہ رہی ہو کہ پوچھو۔ عزت تو ویسے ہی میں تمہاری بہت کرتا ہوں ماشاء اللہ سے، ہے نا؟ تو محبت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہو رہی ہے۔ ٹھوڑی کھجاتے یوں سوچ سوچ کر بول رہا تھا جیسے نہ جانے کتنی اہم بات ہو۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ پل بھر کے لیے لاجواب ہو گئی تھی۔ اس سے آگے تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا، یا شاید سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ میرا خیال ہے کام کی بات کر لیتے ہیں۔ اسکول کی تعمیر کب شروع ہوگی؟ لاجواب ہوتی وہ نہایت خوبصورتی اور مہارت سے اپنے تاثرات پر بیزاری کا لبادہ چڑھا گئی۔ واہ مرہا کمال، واہ، تم تو صرف نام کی نہیں بلکہ واقعی کمال ہو۔ سوال چنا، جواب گندم، حد ہے ویسے، چڑھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ آگے بیٹھا راجو تجسس میں تھا کہ نہ جانے پیچھے کیا باتیں چل رہی ہیں۔ فضول بولنا کوئی تم سے سیکھے۔ اتنی محنت اگر کام پر لگاؤ، سیاست پر دھیان دو نا تو پاکستان کی نیلسن منڈیلا بن جاؤ۔ لیکن نہیں، تمہیں تو رانجھا بننے کا شوق ہے۔ اس کی بڑبڑاہٹ بخوبی عالیان کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ وہ تو اس کی زبان کے جوہر پر اش اش کر اٹھا۔ گاڑی گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی تو اونچی نیچی سڑک کے باعث گاڑی جھٹکے کھانے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان سب کی عادی نہیں تھی،
لیکن اس کے ساتھ اکیلا بیٹھے ہوئے اسے یہ جھٹکے سخت زہر لگے۔ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس کی گود میں ہوتی، لیکن وہ مرحا کمال تھی۔ اس سڑک پر دوبارہ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، بے شک نوکری سے نکال دینا۔ غصے میں وہ اسی پر چڑھ دوڑی۔ وہ تو اس کے حکمیہ انداز پر حیرت میں تھا۔ دھمکی دے رہی ہو؟ ابرو اچکا کر پوچھا۔ نہیں، میں دھمکیاں نہیں دیتی، ایک ایک لفظ پر زور دیتے باور کروایا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا مرحا کا گھر آ چکا تھا۔ رکو ذرا، اسے اترتا دیکھ کر جلدی سے نیچے اترا تھا۔ گھوم کر اس کی طرف آیا اور دروازہ کھولا، جبکہ راجو کو لگا اب تو اسے دل کا دورہ پڑ ہی جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ اسے دروازہ کھولے کھڑا دیکھ کر بے لچک لہجے میں پوچھا۔ عزت بخش رہا ہوں جناب کو۔ مرحا متاثر کن انداز میں آنکھیں گھما گئی۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتی وہ کھسک کر دوسری سائیڈ پر ہوئی اور جتاتی نظروں سے اسے دیکھ کر نیچے اتر گئی۔ آلیان کو تو مانو صدمہ ہی لگ گیا۔ وہ کیا ہے نا، ماں بدولت کو زیادہ عزت راس نہیں آتی۔ اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی دروازہ بجانے لگی اور وہ عالم حیرت میں ڈوبا وہیں کھڑا رہا جب تک وہ اندر نہ چلی گئی۔ منہ بند کرتا وہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ گاڑی جو ہی حویلی میں رکی آلیان اندر کی طرف بھاگا تھا، لیکن پھر ٹھٹک کر رکا۔ راجو، امراض قلب کے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروا لینا، دل کے دورے آتے آتے رہ گئے ہیں آج تجھے، شرارت سے کہتا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ راجو تو خود حیران تھا کہ آج اسے دل کا دورہ کیوں نہیں پڑا، ورنہ ان دونوں نے کسر تو کوئی نہیں چھوڑی تھی۔ آج کے تلخ واقعے کا شائبہ تک میر آلیان افندی کے چہرے پر نہ تھا۔ مرحا کمال واقعی کمال تھی۔ صبح کے 6 بجے تھے۔ کمرے میں بھاری پردوں کے باعث ابھی بھی رات کا پہر معلوم ہو رہا تھا۔ پرسکون ماحول میں تیز آواز نے بری طرح انتشار پیدا کیا۔ ٹھا ٹھا کی آواز پر ایک لمحے سے پہلے زیغم کی نیند بھاگی تھی۔ کمفرٹر خود سے دور پھینک کر وہ بیڈ سے نیچے تھا۔ نظر گھما کر دیکھا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ گولیوں کی آواز میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اسے ایک لمحہ لگا تھا کہ اس پر حملہ ہو چکا ہے۔ فون ہاتھ میں اٹھاتا وہ جلدی سے گارڈ کو فون ملانے لگا، جبکہ قدم تیز تیز اٹھتے گھر میں اسے ڈھونڈنے میں مصروف تھے۔ میرال، میرال، اس کو آوازیں دینے کے ساتھ ساتھ وہ فون پر بھی لگا ہوا تھا۔ جواباً خاموشی تھی۔ گھر کا کونا کونا پاگلوں کی طرح تلاش کرتا وہ فون پر کال ملانے کی ناکام کوششوں میں تھا۔ گھر میں میرال میرال کی گونج تھی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ گولیوں کی آواز تھم چکی تھی۔ زیغم بے یقین سا نیچے کی طرف بھاگا، جہاں گارڈز حملہ آوروں کے پیچھے بھاگ کر انہیں پکڑنے کی ناکام کوشش میں تھے۔ دوسرے فلیٹ والے بھی نیچے آ چکے تھے، لیکن ان کے لیے یہ معمولی بات تھی، کیونکہ کراچی جیسے شہر میں ہر دوسرے دن یہ واقعہ نہایت معمولی بات تھی۔ وہ الٹے قدموں اوپر بھاگا۔ بالکنی کا شیشہ بھی گولیوں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ ایک دفعہ پھر دھڑکتے دل کے ساتھ گھر کا کونا کونا چھان مارا، لیکن نتیجہ صفر۔ 2 منٹ کے اندر اندر وہ کپڑے بدل کر گاڑی میں تھا، جس کا رخ پولیس اسٹیشن کی طرف تھا۔ دماغ میں کئی تانے بانے بن رہے تھے۔ جانتا تھا یہ عمل کس نے کیا ہوگا۔ تیز تیز گاڑی چلاتا وہ بمشکل حادثات سے بچ رہا تھا۔ فون کی رنگ ٹون سے گاڑی جھٹکے سے رکی۔ ہیلو زیغم کمال۔ زیغم بے بسی سے سیٹ سے ٹیک لگا گیا۔ مقابل کی آواز پہچاننے میں لمحہ لگا تھا۔ کیا چاہتے ہیں آپ اور کہاں ہے میری بیوی؟ بمشکل لہجے پر قابو پایا تھا۔ بدتمیزی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، ورنہ نتیجہ تو وہ دیکھ ہی چکا تھا۔ رشتے انسان کو کمزور بنا دیتے ہیں، زیغم کو آج اندازہ ہوا تھا۔ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی، بیوی تھی اس کی، جسے اس نے اللہ اور رسول کا نام لے کر اپنے نکاح میں قبول کیا تھا، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اس پر ڈالی تھی۔ ارے اتنی فکر کیوں کر رہے ہو؟ کزن ہے وہ میری، ہم تو بچپن سے ساتھ رہتے آ رہے ہیں، اتنی آگ کیوں لگ رہی ہے؟ زیغم لب بھینچ گیا۔ اتنی گمبھیر صورتحال تھی اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں سی بندھ گئی تھیں۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ یہ 5 الفاظ زندگی کے مشکل ترین الفاظ تھے۔ کسی کے سامنے نہ جھکنے والا شخص جھک گیا تھا۔ عجیب بے بسی تھی۔ شاباش، عقل مند ہو۔ مقابل شاید تڑپا تڑپا کر مارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ زیغم سڑک پر چلتی گاڑیوں کو دیکھتا ضبط کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ تو ایک ویڈیو بیان دو، معافی مانگو مجھ سے۔ 7 آسمان یکے بعد دیگرے سر پر آن گرے تھے۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، وہ دہاڑا تھا جب دوسری طرف سے زوردار قہقہا گونجا۔ ٹھیک ہے، پھر حویلی لے کر جا رہا ہوں اسے۔ جانتے تو ہو کہ کیا سلوک ہوگا اس کے ساتھ۔
دکھتی رگ پر پاؤں رکھا تھا۔ کوئی اور شرط مان سکتا ہوں، لیکن جو غلطی میں نے کی ہی نہیں اس کی معافی نہیں مانگوں گا، اذیت سے کہا تھا، لیکن مقابل شاید فرعون بیٹھا تھا۔ 2 گھنٹے، صرف 2 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، اسی چینل پر جا کر اسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر معافی مانگو مجھ سے۔ سیگم نے بے بسی سے کندھے ڈھیلے چھوڑے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلا شخص تھا جو معافی مانگنے والا تھا، اور بھی بہت سے لوگ اس اذیت ناک صورتحال سے گزر چکے تھے، لیکن یہ اس کے اصولوں میں نہیں تھا۔ مگر اصول تو رشتوں کے آگے ہمیشہ ہار جاتے ہیں، یہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر تہلکہ مچ گیا تھا۔ نامور صحافی سیگم کمال کا ویڈیو بیان لمحوں میں آسمان کو چھوتا آگ لگا گیا۔ آلیان جیت گیا تھا، ہمیشہ کی طرح یہ میدان بھی مار لیا تھا۔ سیگم کمال ہار گیا تھا، اسے محبت نے مار ڈالا، اپنی محرم سے محبت نے اس کے اصولوں سمیت مار ڈالا۔ ہر شخص خود کا مذاق اڑاتا محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس کے اصول اس کے منہ پر مارے جا رہے ہوں۔ وہ سب سے نظریں چراتا جھکے کندھوں سے گھر کا رخ کر گیا تھا۔ بدلے کی آگ پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ گاؤں کی ایک حسین شام تھی۔ عورتیں سروں پر برتن رکھے دودھ لینے جا رہی تھیں، تو مرد کاموں سے واپس گھروں کی طرف گامزن تھے۔ پگڈنڈی پر کھڑی وہ غروب آفتاب کے منظر کا خوبصورت حصہ لگ رہی تھی۔ دوپٹہ ہمیشہ کی طرح سر پر ٹکا اس کو پروقار بنا رہا تھا۔ نظروں کا منظر سامنے کھڑے آلیان افندی اور کنسٹرکشن انڈسٹری کا مالک تھا۔ راجو ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ چند نامور ٹھیکیدار بھی سامنے ہی کھڑے تھے۔ سفید شلوار قمیض میں کندھوں پر بھوری مردانہ شال ڈالے وہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ چہرے پر تھکن کے آثار تھے، لیکن وہ پھر بھی کھڑا تھا۔ بولتے بولتے وہ رکا تھا اور پگڈنڈی پر کھڑی مرہا کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مرہا سوچوں کے بھنور سے نکلتی کھلے میدان کی طرف چل پڑی، جہاں اسکول کی عمارت قائم کرنے کا سوچا گیا تھا۔ گاؤں کے بیچوں بیچ یہ میدان خاصی مالیت کا تھا، لیکن اسے بھاری داموں خرید لیا گیا تھا۔ اسکول کا نقشہ مرتب کرنے کا عمل ختم ہوا تو کنسٹرکشن مالکان اور ٹھیکیدار واپس چلے گئے۔ مجھے لگا تھا کہ تم مکر جاؤ گے، اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا تھا۔ سورج اپنی آخری کرنیں دکھا کر آدھا چھپ چکا تھا۔ اپنی بات سے مکرنا میر آلیان کی شان کے خلاف ہے۔ لہجے میں چھپی اکڑ مرہا نے بخوبی محسوس کی تھی۔ کچھ زیادہ اکڑ نہیں ہے تم میں؟ آہستہ سے چلتے ہوئے کہا تھا، لہجے میں کسی بھی احساس سے عاری تھا۔ گرمی کے باعث ماحول میں گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ ہے تو وہ کیا ہے نا کہ اللہ حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ کندھے سے نادیدہ گرد جھاڑتے ایک ادا سے کہا تھا۔ مرہا آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ مذاق اچھا کرتے ہو، اس کو سر سے لے کر پاؤں تک گھورتے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ آلیان کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ پانی؟ موضوع بدلتے ہاتھ میں پکڑی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ مرہا نے ایک نظر ادھر ادھر دوڑائی۔ راجو ان سے ذرا فاصلے پر تھا، جبکہ ملازم گاڑیوں کے پاس تھے۔ پانی کی ایک ہی بوتل تھی۔ اگر وہ انکار کرتی تو یقیناً آلیان پی لیتا، اور اس سے پانی تو وہ کبھی بھی لے کر نہ پیتی۔ جب اس کا فائدہ نہیں ہو رہا تھا تو آلیان کا فائدہ کیوں کرتی؟ شاطرانہ انداز میں آنکھیں گھماتے اس کے ہاتھ سے بوتل پکڑی اور دور اچھالی تھی۔ آلیان ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کیا کیا لڑکی؟ دانت پیس کر کہا تھا۔ نیکی گلے ہی پڑ گئی تھی۔ شاید پیاس کے باوجود اس نے محبت اور ہمدردی کے ناطے اسے پیشکش کر ڈالی، لیکن مقابل نے ساری ہمدردی کا بیڑا غرق کر دیا۔ تم نے مجھے دیا تھا نا پانی، اب میں اس کا جو بھی کروں۔ کمال بے نیازی تھی، جبکہ آلیان تعصب سے سر ہلاتا فون نکال کر ملازم سے پانی منگوانے لگا۔ عزت اور محبت کے ناطے تمہیں پیشکش کی تھی، جلے ہوئے لہجے میں کہا۔ بتایا تو ہے کہ ماں بدولت کو زیادہ عزت راست نہیں آتی، ہمیشہ کی طرح کندھے اچکا کر کہا تھا۔ سائیں؟ راجو کی آواز پر وہ پلٹا تھا۔ اس کے ساتھ سرکاری افسر بھی تھا جس کے ہاتھ میں کوئی فائل تھی، ترقیاتی منصوبے کی سمری تھی جو اس نے منظور کرنی تھی یا رد کرنی تھی۔ ایک فائل راجو کے ہاتھ میں بھی تھی، نہ جانے کس چیز کی۔ راجو کے مخصوص اشارے پر وہ سرکاری افسر کو الوداعی کلمات کہتا رخصت کر گیا۔ یہاں رکو، یہ فائلز پکڑو، میں 2 منٹ میں آیا۔ مرہا خاموشی سے فائل پکڑ گئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ذرا فاصلے پر جا کھڑا ہوا تھا۔ سائیں، وہ اس صحافی نے معافی مانگ لی ہے۔ راجو کی بات پر وہ مسکراتا ہوا
لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں ٹکا گیا۔ میرا بیزار ہوتی فائل کھول کر دیکھنے لگی۔ نیچے والی سرکاری فائل تھی جبکہ اوپر والی فائل میں مختلف کاغذات پڑے تھے۔ وقت گزاری کے لیے وہ لاشعوری طور پر کاغذات پلٹنے لگی۔ ایک جگہ نظر ٹھٹک کر رکی۔ نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ راجو کے پاس کھڑا لیپ ٹاپ پر کوئی چیز دیکھنے میں مگن تھا۔ آنکھوں میں چمک تھی تو ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ۔ مرحا نے نظریں واپس کاغذ پر مرکوز کیں جہاں بینک سٹیٹمنٹ پڑی تھی۔ 30 کروڑ نکلوائے گئے تھے، وہ بھی الیکشن والے ہفتے میں۔ تو کیا اس کا شک ٹھیک تھا کہ آلیان نے دھاندلی کی ہے؟ تعصب بھری نگاہوں سے دوبارہ اسے دیکھا جس کے چہرے پر چسپاں مسکراہٹ شدید زہر لگی تھی۔ کاغذ اٹھا کر کمال مہارت سے بیگ کی جیب میں ڈالا تھا۔ فائل کو مزید پلٹا لیکن کوئی کام کی چیز نہ ملی۔ نوازش آتے ہی اس کے ہاتھ سے فائل پکڑی تھی۔ وہ اس اچانک افتاد پر بے ساختہ پیچھے ہوئی۔ نتیجتاً ہاتھ میں گری فائل زمین بوس ہوئی تھی۔ کاغذ بکھر کر مٹی میں اٹ گئے۔ آلیان ماتھا پیٹتا اس کا شاہکار دیکھنے لگا۔ مدد کرو میری۔ وہ خود جھک کر اٹھانے لگا کہ شاید اسی بہانے وہ مدد کر دے۔ جس مدد کے لیے جھکنا پڑے مرحا کمال وہ مدد نہیں کرتی۔ شاید وہ اس کا ارادہ بھانپ چکی تھی لہٰذا ٹکا سا جواب دیا۔ آلیان نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ افق کے سورج کی طرح دور جا رہی تھی۔ کندھے پر پڑی چادر ڈھلک جاتی جسے وہ بار بار کندھے پر درست کر رہی تھی۔ وہ تا دیر وہیں بیٹھا رہا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہوئی تو وہ بھی مدھم سا مسکراتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ملازم آگے بڑھتے کاغذات اٹھانے لگے جبکہ وہ راجو کے ساتھ گاڑیوں کی طرف چل پڑا۔ میں زیغم کمال وفاقی وزیر میر آلیان افندی سے اپنی بدتمیزی اور بدزبانی پر معافی مانگتا ہوں۔ جانے انجانے میں جو غلطی مجھ سے مرتکب ہوئی میں اس پر شرمندہ ہوں۔ یہ چند جملے بجلی بن کر گرے تھے مرحا کمال پر۔ وہ ابھی کھانا کھا کر کمرے میں آئی تھی اور معمول کے مطابق زیغم کا پروگرام دیکھنا چاہا جب یہ ویڈیو نظر سے گزری جو ٹاپ ٹرینڈ بن چکی تھی۔ آلیان افندی اس وقت زہر سے بھی برا لگا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ سدھر گیا ہوگا یا اس کی باتوں کے بعد زیغم سے دشمنی کا بھوت اتر گیا ہوگا، لیکن شاید وہ بھول گئی تھی کہ کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ یہ بیان کیوں دیا تم نے زیغم؟ چھت پر کھڑی وہ اس سے سوال کر رہی تھی جبکہ دوسری طرف خاموشی تھی۔ گاڑیوں کا شور بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت گھر سے باہر ہے۔ میں نے کچھ پوچھا ہے، خاموشی محسوس کرتے وہ دبا دبا سا چلائی۔ میرال کو لے گیا تھا وہ، اور زبا فلیٹ پر فائرنگ بھی کروائی اس نے۔ بے بسی سے اسے بتایا تھا۔ مرحا بے یقینی سے کھڑی رہی۔ کیا وہ گھٹیا انسان اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ او میرے اللہ، کہاں ہے میرال؟ اسے آلیان پر غصے کے ساتھ ساتھ میرال سے ہمدردی بھی محسوس ہوئی جو خواہ اس جنگ کا حصہ بن چکی تھی۔ گھر پہنچا دیا ہے اسے، اور تم سوگ منانے کے لیے سڑکیں ناپ رہے ہو۔ تف ہے تم پر زیغم، بجائے اس کے کہ اس کے پاس جا کر اسے حوصلہ دو تم اپنا غم لے کر بیٹھ گئے ہو۔ حد ہے ویسے۔ وہ غصے سے فون بند کر گئی تھی۔ زیغم نے بے بسی سے فون کو دیکھا اور تھک ہار کر گاڑی گھر کے راستے پر موڑ دی۔ ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولتا وہ اندر داخل ہوا تو فلیٹ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ موبائل کی ٹارچ جلا کر وہ اندر کی طرف بڑھا۔ کمرے میں کبھی اندھیرا ہو رہا تھا تو کبھی روشنی، یقیناً وہ لیمپ کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ زیغم گہری سانس فضا کے سپرد کرتا اندر بڑھا جہاں وہ ساکت نگاہوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ چہرہ کسی بھی طرح کے تاثرات سے پاک تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ میں نے کہا تھا نا اس کے ساتھ دشمنی مول نہ لیں، دیکھ لیا آپ نے انجام؟ آنکھیں پھر سے چھلکنے لگی تھی۔ زیغم نے بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے گلے سے لگا لیا۔ وہ ایک بار پھر سے رو دی تھی جبکہ زیغم خاموشی سے کھڑا رہا۔ یہ لڑکی واقعی بدقسمت تھی جو کبھی روایات کی بھینٹ چڑھ جاتی تھی تو کبھی دوسروں کی دشمنی میں ماری جاتی تھی۔ مجھے تمہارے بارے میں جاننا ہے۔ کمرے کی خاموشی میں اس کی آواز گونجی تو میرال نے پیچھے ہٹ کر سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ ماما بابا کی پسند کی شادی تھی۔ انہوں نے کسی تقریب میں ماما کو دیکھا تھا۔ بابا چودھری تھے یعنی دشمن، بڑی مشکل سے شادی کے لیے مانے تھے دادا۔ ممانی کہتی ہیں کہ انہوں نے بدلے میں ساری جائیداد لے لی۔ میں 4 سال کی تھی تب انتخابی مہم کے دوران بابا کو گولی لگی اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ نانا ہمیں حویلی لے آئے۔ پورے گاؤں میں ماما کو بدنام کر دیا گیا، وہ بھی شادی کے 7 سال بعد جب ان کے شوہر بھی مر چکے تھے۔ پہلے سب مجھ سے پیار سے بات کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ہمیں اپنے کمروں تک محدود کر دیا گیا۔ صرف ممانی ہم سے بات کرتی تھیں اور کوئی نہیں۔
وجہ یہ تھی کہ بابا نے پوری جائیداد نانا کو نہیں دی تھی، بلکہ آدھی چھپا لی اور میرے نام کر دی۔ وہ عالیان کی شادی مجھ سے کروانا چاہتے تھے تاکہ جائیداد گھر میں ہی رہ جائے۔ مجھے پتہ ہے اس دن انہوں نے مجھے گھر سے کیوں نکالا۔ عالیان نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ اگر میں وہیں رہتی تو ان کی بے عزتی ہو جاتی، ناک کٹ جاتی کہ پوتا ہی روایات سے منکر ہے۔ ابھی دیکھنا اب کچھ دنوں تک پریس کانفرنس آ جائے گی مجھ سے قطع تعلقی کی۔ مجھے بھی ماما کی طرح بد کردار اور باغی کہہ کر مجھ سے ہر رشتہ ختم کر دیا جائے گا۔ اس طرح مجھ سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور جائیداد بھی غیر قانونی طریقے سے ہتھیا لیں گے۔ سارا قصور ہی اس دھن دولت کا ہے جو خون سفید کیے ہوئے ہے۔ بالکنی میں چاند کی تیز روشنی میں وہ دونوں زمین پر بیٹھے تھے۔ میرال کی نگاہوں کا مرکز سامنے چمکتا چاند تھا، جبکہ زیگم اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ رہا تھا۔ فکر نہ کرو، سارے پرانے اور نئے بدلے لوں گا تمہارے اس نام نہاد نانا سے، غصے سے دانت پیستے کہا تھا۔ بے حسی کی انتہا تھی۔ نہیں، وہ ایک دم پلٹی تھی۔ آنکھوں میں خوف تھا، گھر والوں کا نہیں، زیگم کمال کو کھونے کا۔ زیگم اس کی آنکھوں میں جھانکتا ٹھٹکا۔ کیوں؟ بولتی آنکھوں سے نظریں ہٹا کر پوچھا۔ وہ بہت برا ہے، آپ سے بڑھ کر وار کرے گا۔ زیگم طنزیہ مسکرایا۔ ایسا نہیں ہوگا، کچا کھلاڑی نہیں ہوں میں۔ آج کی اس حرکت کے بعد تو میں ایسے بھی اسے نہیں چھوڑنے والا۔ غصے سے رگیں تن گئی تھیں۔ پلیز نو، اس کے کندھے پر سر رکھتے وہ منت کر گئی۔ بس یہ آخری بات میری مان لو، اس کے بعد میں تمہاری ساری باتیں مان لوں گا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس نے پچکارا۔ بھاڑ میں جاؤ تم سب ایک جیسے ہو، اپنی جنگ میں مجھے مہرہ بنا کر کھیلتے جا رہے ہو۔ تم بھی اس عالیان کی طرح گھٹیا انسان ہو۔ اس کے ہاتھ جھٹکتے وہ چلائی تھی۔ سارا دن عالیان کی قید میں جس قدر اذیت میں گزارا تھا وہ بتانے سے قاصر تھی، جبکہ زیگم اب بھی بدلہ لینے کی بات کر رہا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتی، اس کا نرم لہجہ اسے اس کے ساتھ محبت کرنے پر مجبور کر گیا، اور اب اسے کھونا میرال کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اگر اس کو بھی اس نام نہاد جنگ میں کھو دیتی تو کہاں جاتی؟ اس ظالم دنیا میں سب اس سے منہ موڑے ہوئے تھے اور جو پاس تھا وہ دشمنیاں پالے بیٹھا تھا۔ زیگم ہکا بکا سا اس کا یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ غصے میں وہ آپ سے تم پر اتر آئی تھی۔ اپنی طرف بڑھا اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ اندر کی طرف جا چکی تھی، جبکہ زیگم ہنوز پریشان سا پیشانی مسل رہا تھا۔ اس کا رویہ سمجھ سے بالا تر تھا۔ کئی لمحے سوچ بچار کے بعد اندر کی طرف بڑھا تو وہ کمفرٹر منہ پر تانے لیٹی تھی۔ وہ سو رہی تھی یا جاگ رہی تھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ زیگم بغیر کوئی بحث کیے خاموشی سے گھڑی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر لیٹ گیا۔ بازو ماتھے پر رکھے وہ ساتھ لیٹی لڑکی کے رویے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔